اس وقت جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا، جسے اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت دیگر ممالک کے سربراہان نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی پہنچ چکے ہیں، جہاں جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ غزہ سمیت کشمیر کے معاملے پر بھی وہ اس اجلاس میں اظہار خیال کریں گے اور جو دیگر معاملات ہیں، پاکستان نے بھارت کے خلاف جس طرح فتح حاصل کی، اس معاملے پر بھی وہ گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ اس وقت جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے جنرل اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد نہایت اہم خطاب کریں گے۔ ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے جنرل اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ کچھ دیر بعد اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں وہ خطاب بھی کریں گے، نہایت اہم خطاب۔ کچھ دیر بعد جو ہے ان کا یہ خطاب شروع ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دیگر اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، وفاقی وزراء موجود ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار موجود ہیں۔ وزیر اعظم جنہوں نے آج خطاب کرنا ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے، یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، بڑا غیر معمولی موقع ہوتا ہے، ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس، جس سے سربراہان مملکت خطاب کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اسی سال کے اندر پاکستان کو جو بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بھی اس اجلاس میں بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ پاکستان اس خطاب کا حصہ بناتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ غزہ میں جو اس وقت انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور غزہ جنگ بندی کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اور پاکستان کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ عرب اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکت کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی تھی اور جنگ بندی منصوبے کے حوالے سے جو 21 نکات ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آئے تھے، اس پر بھی مشاورت ہو رہی ہے اسلامی اور عرب کنٹریز کے درمیان، اور پاکستان اس میں بھی شامل رہا ہے۔ اور آج جو حالیہ ہم نے دیکھا کہ ایک روز پہلے جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے، تو بہت زیادہ ہیپننگز ہیں اس ہفتے کے اندر اور اس سال کے اندر، اور اس خطاب میں انہی نکات پر گفتگو بھی ہوگی۔ بالکل، یقیناً کافی اہم آج کا یہ اجلاس ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے سیشن میں جیسے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے جب خطاب کیا تو اسلامی ممالک کے علاوہ جو دیگر ممالک تھے انہوں نے اس خطاب کا بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد اب وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام ممالک وزیر اعظم کا خطاب سننے کے لیے اس اجلاس میں موجود ہوں گے۔ اور جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ صرف کشمیر کے حوالے سے ہی نہیں، فلسطین کے حوالے سے بھی پاکستان بارہا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنا موقف پیش کر چکا ہے، اور آج وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اس اجلاس سے جب خطاب کریں گے تو یقیناً آج بھی وہ کشمیر کے ایشو پر بھی بات کریں گے۔ فلسطین میں جو انسانی المیہ اس وقت صورتحال اختیار کر چکا ہے، جو وہاں پر صورتحال ہے اسرائیل کی دہشت گردی سے جو انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے، اس حوالے سے بھی وہ اظہار خیال کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مارکا ہوا تھا اس حوالے سے بھی اپنا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی تھی، وہ ملاقات بھی کافی اہم رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف بھی کی تھی، ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف کی بھی انہوں نے تعریف کی تھی۔ اور اب اس اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ اجلاس میں پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ان کا خطاب بھی متوقع ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنرل اسمبلی میں تقاریر کے آج 2 سیشنز ہیں، جن میں سے پہلے سیشن میں 15 اسپیکر خطاب کریں گے، جبکہ دوسرے سیشن میں 10 اسپیکر ہوں گے۔ پہلے سیشن میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر ہو چکی جس کا اسلامی ممالک نے اور دیگر ممالک نے بائیکاٹ کیا، اور اس کے بعد اب وزیر اعظم شہباز شریف تقریر کریں گے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تمام مسلم عرب رہنما واپس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آ جائیں گے۔ بالکل، اور یہ بڑا اہم موقع ہے جس میں وزیر اعظم جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب جیسا کہ عائشہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ نیتن یاہو جب خطاب کرنے کے لیے آئے تو تمام اسلامی ممالک، عرب کنٹریز اور دیگر ممالک نے اس خطاب کا بائیکاٹ کیا، اور ہال جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا اور خالی کرسیوں سے نیتن یاہو نے خطاب کیا۔ اب اس کے بعد جب یہ تمام لوگ، تمام سربراہان مملکت اسلامی ممالک کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کنٹریز کے بھی اور دیگر وہ ممالک جنہوں نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا تھا، پرائم منسٹر شہباز شریف کی تقریر سننے کے لیے جب واپس آئیں گے تو یہ بھی ایک اسٹرانگ میسج ہوگا
کہ ہم کس کی تقریر سننا چاہتے ہیں, کس کی بات میں زیادہ وزن ہے, دنیا کس سے سننا چاہتی ہے, کس سے مشورہ کرنا چاہتی ہے, کس کی بات کو زیادہ ویٹیج دیتی ہے. تو یہ بہت سمبولیکل امپورٹنس بھی اس کی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس پورا ہفتہ ان کی کافی میٹنگز بھی رہی ہیں, تو اسی تناظر میں دیکھا جائے تو ان کا خطاب بھی بڑا اہمیت کا حامل ہوگا.